السلام علیکم دوستوں نواز شریف سے قوم اور فوج اگر ناراض ہے تو کیوں ناراض ہو سکتی ہے؟ آئیے اس امر کا ایک سابقہ سرکاری افسر کا تجزیہ اس ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیں۔ بقول ڈاکٹر عبدالقدیر خان، جو انہوں نے جاوید چودھری کے پروگرام میں انکشاف کیا تھا کہ نواز شریف انڈین دھماکوں کا جواب دینے کی اجازت نہیں دے رہا تھا، تب میں نے ان کو ایک دھمکی آمیز خط لکھا: اگر آپ نے دھماکے نہیں کیے تو قوم آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ سارے سائنسدان پریس کانفرنس کے ذریعے عوام کو بتا دیں گے کہ ہمارے پاس کب سے ایٹم بم تیار پڑا ہے۔ ہم نے آپ کو فیل نہیں کیا بلکہ آپ کے حکمران نے آپ کو فیل کر دیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی اس دھمکی کے بعد نواز شریف کے پاس کوئی چارہ نہیں رہا۔ تمام اپوزیشن جماعتوں کے علاوہ آرمی چیف جہانگیر کرامت نے بھی ایٹمی دھماکوں کے لیے دباؤ ڈالا، جس کا بدلہ نواز شریف نے دھماکوں کے فوراً بعد ان سے استعفے کی صورت میں لیا۔ کشمیر کی چوٹیوں پر دونوں افواج سخت سردیوں میں نیچے اتر آتی تھیں۔ 1984 میں انڈین افواج بظاہر گلیشیئر سے اترنے کے بعد نہایت خاموشی سے دوبارہ واپس چلی گئی اور ان چوکیوں پر قبضہ کر لیا جو پاک فوج نے خالی کی تھی۔ جواباً ایک طویل اور صبرآزما انتظار کے بعد 1999 میں پاک فوج نیچے اترنے کے بعد دوبارہ واپس گئی اور انڈیا کی خالی کی گئی تمام چوٹیوں پر قبضہ کر لیا۔ اس قبضے کے نتیجے میں سیاچن اور لداخ میں موجود انڈیا کی بہت بڑی فوج محصور ہو گئی اور ان کے لیے جانے والی اکلوتی سپلائی لائن پاکستان کے نشانے پر آ گئی۔ بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھانے کے باوجود انڈیا چوٹیوں کا قبضہ واپس لینے میں ناکام رہا۔ اس دوران انڈیا اقوام متحدہ اور امریکہ کو پاکستان پر دباؤ ڈالنے کے لیے مجبور کرتا رہا۔ بالآخر 4 جولائی 1999 کو نواز شریف نے صدر کلنٹن سے ملاقات کے فوراً بعد پاک فوج کو کارگل کی چوٹیاں خالی کرنے کا حکم دے دیا۔ نواز شریف کے اس فیصلے کے بعد پاکستان نہ صرف ایک جیتی ہوئی جنگ ہار گیا بلکہ اس دوران پسپائی پاک فوج کو پشت پر کیے گئے حملوں میں بہت زیادہ جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ اگست 1999 میں 2 انڈین ایئر کرافٹس نے پاکستانی فضائی حدود میں نیوی کا مسافر جہاز مار گرایا، جس میں نیوی کے 16 افیسر شہید ہو گئے۔ نواز شریف نے معاملے کو یکسر نظر انداز کر دیا۔ اپنے وزیراعظم کی اس بے حسی نے نیوی پر بہت برا اثر ڈالا۔ اس وقت کے نیوی ایڈمرل عبدالعزیز مرزا نواز شریف کے خلاف ہو گئے۔ اکتوبر 1999 میں بھارتی صدر اندر کمار گجرال نے انکشاف کیا کہ نواز شریف نے مجھے کشمیری مجاہدین کی سرگرمیوں کی خفیہ رپورٹ دی۔ 12 اکتوبر 1999 کو اس وقت کے آرمی چیف پرویز مشرف کے جہاز کو پاکستان میں اترنے کی اجازت نہیں تھی۔ حکم جاری کیا کہ کراچی ایئرپورٹ مذکورہ جہاز کے لیے سیل کر دیا جائے۔ جہاز کے کیپٹن نے ری فیولنگ کے لیے نواب شاہ ایئرپورٹ پر اترنے کی اجازت مانگی تو نواز شریف نے حکم جاری کیا کہ یہ ری فیولنگ انڈیا میں کروائی جائے۔ یوں پاکستان کے حادث سروس چیف آف آرمی سٹاف کو انڈیا بھیجنے پر تیار ہو گئے۔ 2008 میں ممبئی حملوں کے فوراً بعد نواز شریف نے کامران خان کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ میں نے خود چیک کروایا ہے، قصاب یہیں کا ہے، آخر ایسا کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ ہمیں اپنا گھر صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ اپریل 2010 میں پیپل پارٹی کے ساتھ مل کر 18ویں آئینی ترمیم منظور کی، جس نے پاکستان میں صوبائیت کو مزید بڑھاوا دیا اور مرکز کو کمزور کیا، جس کے بعد انڈیا کے لیے پاکستان میں صوبائی قوم پرستی کو ابھارنا مزید آسان ہو گیا۔ اگست 2011 میں اپنا مشہور زمانہ بیان جاری فرمایا کہ ہماری زبان، کلچر ایک ہے، صرف سرحد کی ایک لکیر درمیان میں آ گئی، ورنہ جس رب کو بھارتی پوجتے ہیں ہم بھی اسی رب کی پوجا کرتے ہیں۔ اسی بیان میں مزید فرمایا کہ واجپئی ٹھیک کہتے ہیں، ہم نے انڈیا کی پیٹھ میں چھرا مارا، یہ سب جانتے ہیں۔ بھارت نے تو کارگل کا انکوائری کمیشن بنا دیا، لیکن یہاں کیا کہیں کہ کون آج تک کارگل کی انکوائری نہیں ہونے دے رہا۔ 2013 کے انتخابات میں عمران خان کی بے پناہ مقبولیت کے باوجود نواز شریف حیران کن طور پر بھاری مارجن سے جیت گیا۔ معید پیرزادہ نامی مشہور اینکر نے دعویٰ کیا کہ نواز شریف کو جتوانے کے پیچھے انڈیا اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے اور آنے والے دنوں میں نواز شریف انڈیا اور عالمی اسٹیبلشمنٹ کے مفادات پورے کرے گا۔ مئی 2014 میں نواز شریف گجرات میں ہزاروں مسلمانوں کے قاتل اور پاکستان دشمنی کے نعرے پر ووٹ لینے والے نریندر مودی کی تقریب حلف برداری میں شرکت کرنے کے لیے خصوصی طور پر دلی پہنچا۔
نریندر مودی نے حلف اٹھاتے ہی سارے کام چھوڑ کر پاکستان کے خلاف پوری دنیا میں نہایت جارحانہ سفارتکاری شروع کر دی۔ جواباً نواز شریف نے پاکستان کا وزیر خارجہ مقرر نہ کرنے کا حیران کن فیصلہ کیا۔ یوں نریندر مودی کے لیے میدان بالکل خالی چھوڑ دیا۔ البتہ جاتے جاتے خواجہ آصف کو وزیر خارجہ مقرر کیا، جس نے واحد کارنامہ یہ سر انجام دیا کہ امریکہ جا کر بیان داغ دیا کہ حافظ سعید پاکستان سے باہر دہشت گردی کرتا رہا ہے اور ہمیں اپنا گھر صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ نواز شریف نے اپنے دورہ انڈیا کے دوران کشمیری حریت لیڈروں سے ملنے کا انکار کر دیا، حالانکہ پاکستانی سربراہان انڈیا دورے میں یہ ملاقاتیں ضرور کرتے ہیں۔ کشمیر کمیٹی کا چیئرمین فضل الرحمان کو مقرر کیا، جو 2002 میں مسئلہ کشمیر کو علاقائی تنازع قرار دے چکا ہے اور کشمیری مجاہدین کو دہشت گرد قرار دے چکا ہے۔ نواز شریف کی آمد کے بعد انڈین فوج کا کشمیریوں پر ظلم کئی گنا بڑھ گیا اور کشمیریوں کو جانوروں کا شکار کرنے والی پیلٹ گنوں سے نشانہ بنایا جانے لگا۔ جواباً کشمیریوں کی تحریک آزادی بھی عروج پر پہنچ گئی، لیکن نواز شریف نے سوائے اقوام متحدہ میں ایک رسمی بیان جاری کرنے کے کہ کشمیر کے لیے سفارتی محاذ پر ایک لفظ تک نہیں بولا۔ 2014 میں راحیل شریف نے نواز شریف کو ایک آڈیو سنائی جس میں ایک انڈین جنرل ٹی ٹی پی کی امیر فضل اللہ کو ہدایت دے رہا تھا۔ یہی آڈیو امریکن سفیر کو بھی سنائی گئی تھی۔ بلوچ فراریوں نے ہتھیار ڈال کر اعتراف کیا کہ انڈیا ان کو پاکستان میں دہشت گردی کرنے کے لیے سپورٹ کر رہا ہے۔ اسی طرح فاٹا اور کراچی میں پکڑے جانے والے دہشت گردوں نے بھی یہی بیانات دیے۔ نواز شریف کو پاک فوج نے تمام شواہد پر مبنی ایک ڈوزر بنا کر دیا تاکہ انڈیا کے خلاف اقوام متحدہ میں اپنا کیس جمع کروا سکے، لیکن نواز شریف اپنے وعدے سے مکر گیا۔ جون 2014 میں مودی کی والدہ کے لیے ساڑی اور آموں کا تحفہ بھیجا۔ جنوری 2015 میں انڈین قومی سلامتی کے مشیر اور نریندر مودی کے بعد انڈیا کی سب سے طاقتور شخصیت اجے ڈیول نے بیان جاری کیا کہ ہم پاکستان میں دہشت گردی کریں گے، اس کے لیے دہشت گردوں کو دگنی رقم دیں گے اور کانٹے سے کانٹا نکالیں گے۔ جون 2015 میں نریندر مودی نے بنگلہ دیش جا کر برملا اعتراف کیا کہ ہم نے بنگالیوں کے ساتھ مل کر پاکستان توڑا۔ اسی سال نریندر مودی اور اجے ڈیول نے پاکستان کو توڑ کر بلوچستان الگ کرنے کے بیانات بھی جاری کیے اور کہا کہ بلوچستان ہمیں پکار رہا ہے، لیکن جواباً نواز شریف مکمل طور پر خاموش رہا۔ دسمبر 2015 میں نریندر مودی اجیت کمار ڈیوال کے ہمراہ اچانک نواز شریف کی نواسی کی شادی میں شرکت کرنے ان کے گھر جاتی عمرہ رائے وینٹ پہنچ گئے۔ سرخ قالین بچھا کر ان کا استقبال کیا گیا اور نواز شریف ان کو ریسیو کرنے اور چھوڑنے ایئرپورٹ تک گئے۔ مارچ 2016 میں پاک فوج نے ایرانی صدر کے دورہ پاکستان کے موقع پر انڈین جاسوس کلبھوشن یادیو کی گرفتاری ظاہر کی، جو چابہار سے آپریٹ کر رہا تھا۔ نواز شریف نے ایرانی صدر کے ساتھ اس پر بات تک نہیں کی۔ کلبھوشن یادیو نے اعتراف کیا کہ فاٹا سے کراچی تک پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کی پشت پناہی انڈیا کر رہا ہے۔ نواز شریف نے کلبھوشن کا معاملہ عالمی برادری کے سامنے اٹھانا تو درکنار اس کا نام تک لینا پسند نہ کیا۔ نواز شریف کلبھوشن کو آج بھی دہشت گرد قرار دینے کے لیے تیار نہیں، وہ اس کے لیے جاسوس کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ یوں جاسوس کی جدید تاریخ میں آئی ایس آئی کی سب سے بڑی کامیابی کو خاک میں ملا دیا۔ کلبھوشن کے معاملے میں انڈیا مئی 2017 میں عالمی عدالت پہنچا۔ پاکستان کے پاس آپشن تھی کہ عالمی عدالت کی ثالثی ماننے سے انکار کر دیتا، لیکن نواز شریف نہ صرف یہ ثالثی قبول کر لی بلکہ پاکستان کی جانب سے وکیل تک نہیں کیا۔ پاک فوج کو عین آخری لمحات اجرت میں وکیل بھیجنا پڑا۔ عالمی عدالت نے کلبھوشن کی سزا پر انڈیا کو پاکستان کے خلاف سٹے دے دیا۔ ٹائمز آف انڈیا نے فروری 2016 میں انکشاف کیا کہ نواز شریف کی آمد کے بعد صرف 3 سال کے عرصے میں پاکستان سے انڈیا 14 ارب ڈالر رقوم منتقل کی گئی۔ کس کھاتے میں ہیں یہ آج تک واضح نہیں ہو سکا۔ خیال رہے کہ نواز شریف کی آمد سے قبل پاکستان سے انڈیا کو کسی قسم کی رقوم نہیں بھیجی جاتی تھی۔ اپریل 2016 میں ایک انڈین دفاعی تجزیہ نگار نے ٹی وی پر آ کر برملا اعتراف کیا کہ ہم نے نواز شریف پر سرمایہ کاری کی ہے اور ہم اس کو ضرور بچائیں گے۔ اس وقت نواز شریف پر پاناما کا گھیراؤ تنگ ہو رہا تھا۔ ستمبر 2016 میں طاہر القادری نے نواز شریف کی شوگر ملوں میں انڈین جاسوسوں کی موجودگی کا انکشاف کیا
جس کے فوراً بعد ان جاسوسوں کی تصاویر اور ویزا فارم سوشل میڈیا پر گردش کرنے لگے۔ اکتوبر 2016 میں ڈان اخبار میں سیرل المیڈا کے توسط سے مضمون چھاپا جس میں پاکستان اور پاک فوج کو خطے میں دہشت گردی کا ذمہ دار قرار دیا گیا، اور یہ کہ نواز شریف پاک فوج کو دہشت گردی سے روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ خبر کے تانے بانے پرویز رشید سے ہوتے ہوئے مریم نواز اور نواز شریف تک جا رہے تھے۔ دونوں نے خبر کو من گھڑت قرار دیتے ہوئے پرویز رشید کو عہدے سے ہٹا دیا۔ اپریل 2017 میں ٹی ٹی پی ترجمان احسان اللہ احسان نے خود کو پاک فوج کے حوالے کر دیا، جس کے بعد اس کا ایک سنسنی خیز انٹرویو کیا گیا۔ اس انٹرویو میں اس نے صرف ٹی ٹی پی اور جماعت الاحرار کی پشت پناہی پر انڈیا کی موجودگی کا پول کھولا، بلکہ یہ بھی بتایا کہ بلوچ فراریوں کی طرح ٹی ٹی پی کے بہت سے لوگ ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار ہیں اگر ان کو واپسی کا راستہ دیا جائے۔ سلیم صافی نے ٹی ٹی پی کے ترجمان احسان اللہ احسان کا ایک نسبتاً زیادہ تفصیلی انٹرویو نشر کرنے کا اعلان کیا، جس میں دہشت گردوں را اور این ڈی ایس میں موجود تعلق کے حوالے سے مزید انکشافات کیے جانے تھے، لیکن وہ انٹرویو شائع ہونے سے قبل ہی اچانک انڈین بزنس ٹائکون اور افغان معاملات کے حوالے سے خصوصی طور پر متحرک سجن جندال بغیر کسی ویزے کے پاکستان پہنچا اور مریم نے نواز شریف سے چند گھنٹوں کی ایک خفیہ ملاقات کی۔ ملاقات کی تفصیلات کبھی منظر عام پر نہیں آ سکی، لیکن اس ملاقات کے فوراً بعد نواز شریف کے حکم پر احسان اللہ احسان کا تفصیلی انٹرویو شائع کرنے سے روک دیا گیا۔ یوں دباؤ میں آئے ہوئے انڈیا کو ریلیف مل گیا۔ انڈیا کو پاکستانی ڈیموں پر ہمیشہ اعتراض رہا ہے۔ نواز شریف نے پہلے زرداری کے ساتھ مل کر کالا باغ ڈیم کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنے کا اعلان کیا۔ اس کے بعد دیا میر بھاشا پر کام مکمل طور پر رکوا دیا۔ پرویز مشرف کا نیلم جیلم ڈیم 2009 میں مکمل ہونا تھا، اس پر کام سست کروا کر 2018 تک کھینچ لیا، اور چند ماہ پہلے ہی اسی ڈیم پر کھڑے ہو کر انڈیا سے بجلی خریدنے کا اعلان کیا، کیونکہ انڈیا نے پاکستانی دریاؤں کے پانی کو روک کر بے شمار ڈیم مکمل کر لیے ہیں۔ پاک ایران چین گیس پائپ لائن پر بھی انڈیا کو شدید تحفظات تھے، وہ منصوبہ بھی نواز شریف نے معطل کروایا تھا۔ نواز شریف کا دعویٰ ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن سچائی یہ ہے کہ سوائے انڈین الزامات کو تقویت دینے کے ایسی کوئی کوشش نہیں کی گئی۔ پاکستان کے انڈیا کے ساتھ تعلقات کس حد تک ٹھیک ہو چکے ہیں، اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ نواز شریف کے دور حکومت میں انڈیا نے ایل او سی پر جتنے حملے کیے اتنے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں کیے گئے۔ یہ حملے تب خاص طور پر بڑھ جاتے ہیں جب نواز شریف پر دباؤ بڑھتا ہے۔ 3 مئی 2018 کو نواز شریف نے احتساب عدالت کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر کہا کہ میرے سینے میں بہت راز ہیں، ان کے افشا ہونے سے پہلے سدھر جائیں۔ نواز شریف نے ڈان نیوز سے اپنا انٹرویو لینے کی فرمائش سیرل المیڈا کو خصوصی طور پر بلوا کر جو انٹرویو دیا، اس کا مندرجہ ذیل حصہ پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ پاکستان میں دہشت گرد تنظیمیں متحرک ہیں، آپ انہیں غیر ریاستی عناصر کہیں، کیا ہمیں 10 سال پہلے ان کو سرحد پار جا کر ممبئی میں 150 افراد کو قتل کرنے کی اجازت دینی چاہیے تھی؟ ہم ان کے خلاف مقدمات کیوں ختم نہیں کر پا رہے؟ 3 بار وزیر اعظم رہنے والے اس کو اتنا علم نہیں کہ انڈیا شواہد اور ثبوت فراہم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، اس لیے مقدمات ختم نہیں ہو رہے۔ حالانکہ انڈین صحافیوں نے خود یہ بھانڈا پھوڑا کہ ممبئی حملے انڈین حکومت نے خود کروائے تھے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے۔ نواز شریف نے جو بیان دیا، انڈیا عالمی برادری کے سامنے پاکستان کے خلاف بالکل یہی موقف پیش کر رہا ہے۔ نواز شریف کے سپورٹرز نے کہا کہ نواز شریف کے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا، لیکن اگلے ہی دن نواز شریف نے اپنے بیان کی تصدیق کرتے ہوئے اعلان کیا کہ ان کا بیان بالکل صحیح شائع کیا گیا ہے۔ جواباً پاک فوج نے وزیر اعظم کو قومی سلامتی کا اجلاس طلب کرنے کی تجویز دی، جس کو قبول کر لیا گیا۔ اس کانفرنس میں ریاست پاکستان نے متفقہ طور پر نواز شریف کا بیان مسترد کر دیا۔ البتہ مریم اورنگزیب نے اس کانفرنس کا بیانیہ پی ٹی وی پر نشر ہونے نہیں دیا۔ اگلے دن وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کمال ڈٹھائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوبارہ فرمایا کہ نواز شریف کا بیان تروڑ مروڑ کر پیش کیا گیا اور وہ آج بھی میرے وزیر اعظم ہیں۔ اس بیان کے بعد مریم نواز نے بیان جاری کیا کہ ڈان لیکس والی خبر بالکل درست تھی
اور پرویز رشید کو سزا دینا غلط تھا۔ یہ امر ملحوظ رہے کہ دونوں بار ڈان اخبار اور سیرل المیڈا صحافی استعمال ہوا۔ انڈیا اس وقت پوری طاقت سے اقوام عالم کے سامنے بیان کا ڈنڈورا پیٹ رہا ہے اور امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ انڈیا اس بیان کو لے کر پاکستان کے خلاف اقوام متحدہ میں جائے گا۔ یہ بیان ایک نہایت خطرناک وقت میں دیا گیا جبکہ صرف چند دن بعد پاکستان کے حوالے سے فیصلہ کیا جانا تھا کہ پاکستان کو دہشت گرد ممالک کی عالمی واچ لسٹ میں شامل کیا جائے یا نہیں۔ نواز شریف کے اس بیان کے بعد پاکستان کو دہشت گرد ملکوں کی فہرست یعنی گرے لسٹ میں شامل کیا گیا اور اب پاکستانیوں کو ساری دنیا میں ویزوں، رقوم کی منتقلی اور بیرونی ممالک کے ساتھ تجارت میں شدید مشکلات پیش آئیں گی۔ اس وقت پاکستان کی ساری سرحدیں ایکٹیو ہیں۔ افغانستان اور انڈیا مسلسل پاکستانی سرحدوں پر حملے کر رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ شمالی کوریا سے معاہدے کر کے پوری توجہ پاکستان پر مرکوز کرنا چاہتا تھا۔ پاکستان کی فوجی امداد بند کر دی گئی۔ امریکہ میں پاکستانی سفیروں کی نقل و حمل پر پابندی لگ گئی اور پاکستان میں ایسے گروہ متحرک کر دیے گئے تھے جو پاکستان کو ظالم ریاست قرار دیتے ہوئے کھل کر پاکستان کے خلاف اقوام متحدہ، امریکہ، انڈیا، حتیٰ کہ اسرائیل تک سے فوجی کارروائی کرنے کی درخواست کر رہے ہیں۔ ان گروہوں میں اس وقت لبرلز کے جھنڈے تلے چلنے والی پشتین تحریک ٹاپ پر ہے۔ اس تحریک کے حوالے سے بھی نواز شریف کا کردار خاصا مشکوک ہے۔ نواز شریف حکومت نے آئی ڈی پیز کو کسی طرح کی مدد فراہم نہیں کی اور نہ ہی ان کی واپسی کے بعد وزیرستان میں تعمیر نو کا کوئی کام کیا، سوائے اس کے کہ جو پاک فوج نے اپنے بل بوتے پر کیے تھے۔ ان کی بڑی تعداد ناراض ہو گئی۔ نواز شریف کے اہم ترین اتحادی فضل الرحمان اور محمود اچکزئی مسلسل دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کو قبائل کے خلاف آپریشن قرار دیتے رہے۔ پاک فوج نے فاٹا کے تمام مسائل کا حل فاٹا اصلاحات کی شکل میں پیش کیا، جس کی نواز شریف کی دونوں اتحادیوں محمود اچکزئی اور فضل الرحمان نے شدید مخالفت کی۔ یوں فاٹا اصلاحات پر عمل نہیں کروایا گیا۔ جب نقیب اللہ قتل ہوا تو نواز حکومت زرداری کے دستراز راؤ انوار کی گرفتاری میں پس پیش سے کام لیتی رہی۔ نقیب اللہ کو لے کر پشتین تحریک اٹھی تو نواز حکومت نے ایک بار بھی ان سے بات چیت کرنے کی کوشش نہیں کی۔ حالانکہ تحریک کی سرکردگی نواز شریف کا دستراز محمود اچکزئی کر رہا تھا۔ الٹا نواز شریف کی بیٹی مریم نواز نے نہ صرف اس تحریک کے نعرے دہشت گردی کے پیچھے وردی ہے کو سپورٹ کرنے کا اعلان کیا، بلکہ اپنے 30,000 کارکن بھی ان کے جلسے میں شرکت کرنے کے لیے بھیجنے کا وعدہ کیا۔ مذکورہ تحریک کی قیادت پاکستان کا باغی لادین اور لبرل طبقہ کر رہا ہے، جن پر مغرب خصوصی طور پر مہربان ہے۔ اس لیے وہ دنیا بھر میں پاکستان کے خلاف جلسے کر رہے ہیں اور پاکستان کو ایک دہشت گرد ریاست کے طور پر پیش کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف اقوام عالم سے کارروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اگر پاکستان کے خلاف عالمی دباؤ بڑھتا ہے تو نواز شریف کو اس کا فوری فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی دنیا بھر میں اربوں ڈالر کے اثاثے محفوظ ہو جائیں گے اور نواز شریف دنیا کو بتائے گا در حقیقت ریاست پاکستان کی اس کے خلاف کارروائی اس کی دہشت گردی کے خلاف موقف کی وجہ سے ہے، نہ کہ کرپشن کی وجہ سے۔ اگر پاکستان کے خلاف کوئی بہت بڑی فوجی کارروائی عمل میں لائی جاتی تو یہ سونے پر سہاگا والی بات ہوتی ہے۔ یہ ظالم انسان محض اپنے چند ٹکوں کے لیے پوری ریاست کو برباد کر دینا چاہتا ہے اور محض اپنی جان بچانے کے لیے 22 کروڑ لوگوں کو مروانا چاہتا ہے۔ میر جعفر اور میر صادق غدار تھے، لیکن انہوں نے ایک چھوٹی سی ہاری ہوئی ریاست کے خلاف غداری کی تھی، جو اس خطے میں برطانیہ کے خلاف مسلمانوں کی دم توڑتی ہوئی آخری مزاحمت تھی۔ لیکن نواز شریف جو غداری کر رہا ہے وہ عالم اسلام کے سب سے مضبوط قلعے میں نقب لگا رہا تھا۔ یہ نقب صرف پاکستان میں بسنے والے 22 کروڑ مسلمانوں کو ہی متاثر نہیں کیا، بلکہ پاکستان کی ایٹمی قوت کی وجہ سے سعودی عرب، ترکی، حتیٰ کہ ایران تک میں جو تقویت ملتی تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی اور دنیا بھر کے مسلمان ہل کر رہ جائیں گے۔ نواز شریف مسلمانوں کی تاریخ کا سب سے بڑا غدار ہے۔ ذرا سوچئے، کیا نواز شریف واقعی بھارتی ایجنٹ سے بڑھ کر نہیں ہے؟ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں۔ اس کے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔